باب فی صوم ستۃ ایام من شوال، شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ کیونکہ کچھ روزے فرض ہیں اور کچھ روزے جو ہیں وہ واجب ہیں اور کچھ روزے مندوب ہیں۔ تو شوال کے روزے، عاشوراء کا روزہ، عرفہ کا روزہ، یہ مستحب روزے ہیں۔ مالکیہ نے اس کا انکار کیا۔ امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے نہیں دیکھا لوگوں کو، اہل مدینہ کو، کہ وہ یہ روزے رکھتے ہیں۔ بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں اور یہ جو حدیث ہے یہ جمہوری کی دلیل ہے۔ باقی ان میں تفریق ہے یا توالی ہے، اس کے اندر شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ توالی ہے، اور امام نبوی فرماتے رحمہ اللہ کہ اگر تفریق بھی کیا جائے تب بھی ثواب مل جائے گا۔ احناف کے ہاں بھی 2 قول ہیں، تفریق کا بھی ہے، توالی کا بھی ہے۔ باقی توالی میں یہ ہے کہ مشابہت بالمبتدئین ہے، کیونکہ زیادت علی المفروض ہو جائے گا کہ اگر لگاتار رکھے گا تو پھر یہ ہو جائے گا گویا کہ رمضان کے روزے تھے، پھر اس کے ساتھ مستقل لگاتار روزے چل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر اس کے اندر تفریق ہونی چاہیے۔ یہاں پہ لفظ ہے من صام رمضان ثم اتبعہ، بعض روایات میں فاتبعہ ہوا ہے، تو فا کی روایت کو لیا جائے تو توالی ثابت ہوتی ہے، ثم کو لیا جائے تو پھر تفریق ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے یہ ابتداءً بھی ہو سکتی ہے اور وسطاً بھی ہو سکتی ہے۔ تفریق یعنی ابتدائی سے دیر میں رکھے، اور یا ابتدائی تفریق، یا یہ کہ شروع میں ایک رکھ لے، بعد میں کیا کرے، نہ رکھے پھر رکھے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ۔ من صام رمضانہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے پھر اس کے پیچھے 6 شوال کے روزے لے کے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اس کی کراہت منقول ہے، لیکن متاخرین نے اس کا استحباب بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مستحب ہے، گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ جب ہر سال 6 شوال کے روزے رکھے گا، شوال کے 6 روزے، تو پھر کانما صام الدہر ہو جائے گا، کیونکہ اس اعتبار سے کہ ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہو جائے گا، پیچھے 6 روزے ہیں تو 6 روزے جو ہے نا وہ 2 مہینوں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ ایک روزہ بعشر امثال نا 10 روزوں کے برابر ہے، تو 3 روزے 1 مہینے کے برابر، اور پھر اگلے 3 روزے 1 مہینے کے برابر، تو اس لحاظ سے فکأنما صام الدہر، یعنی ایک سال کے برابر روزوں کے ثواب ملے گا، پورا 1 سال روزہ گویا کہ اس نے رکھ لیا، اور جب ہر سال رکھے گا تو فکأنما صام الدہر۔ جی چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا روزہ رکھتے تھے؟ تو امام کی عادت پیچھے جو گزری ہے اور شراح نے لکھا ہے کہ عبادات کی نسبت ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے ابواب کا انعقاد، صفت وضو نبی، صفت کیا کہتے اس کو، صفت حجت النبی، تو یہاں پہ صفت صوم النبی، زکوٰۃ کے باب میں یہ نہیں قائم کیا صفت زکوٰۃ النبی، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں، انبیاء پہ نبی علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، کیونکہ مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہونا۔ بہرحال جی چلے جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما من رمضان. ترجمہ آسان ہے، لگاتار روزے رکھتے یا لگاتار افطار کرتے، پورا مہینہ رمضان میں روزے رکھتے اور زیادہ تر روزے شعبان میں رکھتے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مستقل عادت نہیں تھی نفلی روزوں میں. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصوم الا قليلا كان يصوم كله. روزے رکھتے تھے شعبان کے مگر تھوڑے نہیں رکھتے تھے، بلکہ یوں ہی سمجھے کہ سارا رکھتے تھے. اکثر شراح نے یہی لیا ہے کہ یہاں پہ ترجمے میں یہی مطلب ہے کہ آپ اکثر شعبان کے روزہ رکھتے تھے، یعنی اکثر دن شعبان کے، یہ نہیں کہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. خطابی جو شافعی ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ کل تاکید کے لیے آتا ہے لہٰذا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ پورا شعبان تو آپ سے روزہ ثابت نہیں. حدیث میں ہے کہ جس طرح پیچھے گزرا ہے کہ آپ پورا رمضان مہینہ جو روزے رکھتے تھے تو وہ رمضان کے ہوتے تھے. تو اس لحاظ سے یہی ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ اکثر شعبان روزے رکھتے تھے، یعنی آپ گویا سارا رکھتے تھے لیکن سارا رکھتے نہیں تھے. بعض شراح نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ اکثر پورا شعبان کا مطلب کبھی شعبان کی ابتدا میں رکھتے، کبھی وسط میں، کبھی آخر میں، تو گویا کہ پورا شعبان آپ رکھتے، یعنی سنہ واحدہ کا اعتبار نہیں، مطلق ازمنہ کے اعتبار سے آپ پورے شعبان میں روزے رکھتے ہیں. جی چلیں. جمعرات اور سوموار کا روزہ مستحب ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ رکھتے تھے. جی چلیں. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن قال حدثنا يحيى عن عمر بن ابي الحكم بن صوبان مولى قدامة بن مسعود عن مولى اسامة بن زيد انهم طلبوا مع اسامة رضي الله عنه الى وادي قرى. وادی قرى کی طرف گئے ہیں یہ جی، ان کا مال تھا اس کو طلب کرنے کے لیے. قال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. سوموار جمعرات کا روزہ، حالانکہ آپ بوڑھے ہیں. جی. قال ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال ان اعمال تورز يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ابو داود قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن ابي الحكم. جی، بندوں کے اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، حالانکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ روزانہ پیش ہوتے ہیں، دن کے رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے فوراً پیش ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سوموار جمعرات کا ذکر ہے. بعض روایات میں شعبان کا بھی ذکر آتا ہے. تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ ممکن ہے مفصلاً تو یومیہ پیش ہوتے ہوں، سمجھ آ رہی، اور ہفتے کے سوموار جمعرات کو ہوتے ہوں اجمالاً، اور پورے سال کے جو ہیں وہ شعبان میں ہوتے ہوں. باقی عرض کے والے سے پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ متشابہات میں سے اب اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. باب فی صوم العشر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس. ذی الحجہ کا پہلے 10 روزے یہ بڑے مندوب ہیں اور افضل دن ہیں. یہ نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، عاشورہ کا بھی رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے، اول اثنین یعنی مہینے کا پہلا سوموار اور جمعرات رکھتے تھے. یعنی 3 روزے جو آپ رکھتے تھے نا مہینے کی ابتدا میں، تو اس طرح رکھتے تھے کہ آپ سوموار کا پہلا روزہ آتا، پھر جمعرات کو، تو پھر آئندہ سوموار کو، تو اس طرح آپ رکھتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ تو من الشہر والخمیس ہے، بعض روایتوں میں من الشہر والخمیسین ہے، 2 جمعرات ہوتی تھی اور 1 سوموار ہوتا تھا. یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 2 سوموار ہوتے تھے، 1 جمعرات ہوتا تھا. تو مطلب ترتیب بدلتی رہتی تھی. 3 روزے آپ کبھی تو جمعرات اور سوموار سے ہٹ کے رکھتے تھے 3 روزے ایام 20 کے،
اور کبھی یہ ہے کہ انہی دنوں کے اندر آپ ان کو ضم کر لیتے تھے، تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، ضم کریں تب بھی ٹھیک ہے، الگ سے رکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح بن مجاهد ومسلم بن الوتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام الاعمال الصالح فيها احب الى الله يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. سب سے زیادہ محبوب دن جن میں اللہ کو زیادہ اعمال پسندیدہ ہیں وہ انہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے۔ صحابہ نے کہا جہاد بھی؟ آپ نے کہا ہاں کوئی آدمی اپنے جان مال سے نکل جائے واپس آئے نہیں تو یہ الگ بات ہے۔ تو علماء کا اختلاف ہو گیا اس حدیث کے پیش نظر کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا یہ افضل ہے، تو بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ افضل ہے رمضان والے، کیونکہ اس میں ظاہر بات روزے بھی ہیں، لیلۃ القدر بھی ہے، تراویح بھی ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ افضل ہیں کیونکہ جیسے حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے، اور تطبیق یہ دی گئی ہے کہ راتوں میں رمضان کی آخری عشرے کی راتیں اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دن یہ افضل ہے، کیونکہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہاں پہ پائی جاتی ہے عشرے میں، اور دن کے لحاظ سے یہاں پہ یہ فضیلت ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ میں افضل الایام میں کوئی عمل کروں گا تو پھر وہ عرفے کے دن کرے کیونکہ یہ سب سے بہتر دن ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما على عشرة. افطار عشر ذی الحجہ یعنی ان میں روزہ نہ رکھے تو اس کو بھی ذکر کیا گیا حدیث میں۔ باقی بظاہر حدیث پہ اشکال ہے، دیکھیں حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ عنہا میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو روزے رکھنے والا عشر ذی الحجہ میں کبھی بھی، حالانکہ پیچھے گزرا کہ آپ رکھتے تھے اور آپ نے ترغیب دی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب پیچھے ہے نا یصوم 9 ذی الحجہ، تو اس لحاظ سے بعض نے تو کہا کہ یہ تعویلات تو اس میں ہے لیکن مطمئن نہیں ہے دل اس پر کہ اس کی کیا تعویل کی جائے۔ تعویلات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ اپنی رؤیت کی نفی کر رہی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، باقی نبی علیہ السلام رکھتے ہوں گے، یا العشرہ سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ پورا عشرہ نہیں رکھتے تھے، بعض رکھتے تھے، سمجھ آ رہے؟ جبکہ پیچھے جو ہے نا پورے کا ذکر ہے کان یصوم 9، تو اس لیے پھر یہاں پہ نیچے ایک اور توجہ کی ہوئی ہے کہ اکثر اوقات نہیں رکھتے تھے کہ پورا ذی الحجہ آپ روزے سے گزارے، اس طرح نہیں تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی سفر میں چلے جاتے تھے یا بعض اوقات ناغا ہو جاتا تھا، یا عشر سے عاشر بھی مراد لیے گیا ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو کبھی بھی نہیں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10 ذی الحجہ عید والے دن تو روزہ ہے ہی نہیں۔ جی چلیں، بہرحال مصنف نے جو یہاں پہ روایت پیش کی اس کا مقصود، ان کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پہ باقی جو 9 دن ہیں ان میں آپ کا فطر ثابت ہے کہ آپ ان میں کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔ جی چلیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فی صوم عرفہ قائم کیا، بے عرفہ کی قید نہیں لگائی۔ صوم عرفہ کا جو روزہ ہے تو یہ افضل ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن دونوں قسم کی روایات ہیں، عرفہ کے روزے کا ذکر بھی ہے، نہیں بھی ہے۔ تطبیق یہ دی گئی جیسے مصنف نے دی ہے کہ نہیں کس کے لیے ہے؟ حاجی کے لیے، اور مستحب غیر حاجی کے لیے۔ حاجی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو مشغول ہے دعاؤں وغیرہ میں، ان چیزوں میں، سفر میں، تو اس کے لیے پھر ان چیزوں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا تو ضعف آ جائے گا۔ غیر حاجی کے لیے ہے کہ وہ رکھے، اس کے لیے زیادہ بہتر۔ امام بخاری نے عنوان قائم کیا لیکن اس کے اوپر حدیث نہیں پیش کی، کیونکہ جو حدیث تھی یہ ان کی اپنی طرز کے اوپر نہیں تھی، اپنی شرائط کے اوپر نہیں تھی۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الحجري قال حدثنا كرمة قال كنا عند ابي هريره رضي الله عنه في بيته وحدثنا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم يوم عرفه.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه قريبا. ام فضل زوج عباس سے روایت ہے کہ لوگوں نے جھگڑا کیا ان کے پاس عرفہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کے روزے کے حوالے سے. بعض نے کہا وہ روزے سے ہیں، بعض نے کہا نہیں، میں نے پیالہ دودھ کا بھیجا، آپ اپنے اونٹ پہ تھے، آپ نے پی لیا. یہاں پہ ارسال کا ثبوت حضرت ام فضل سے ہے، بعض روایات میں میمونہ سے ہے. طبق بینہما انہما اجتمعتا فی موضع فارسلت منہما فکأنما ارسلتا الیہ فبذالک اسند فی بعض الروایات الی ام فضل وفی بعضها الی میمونۃ. جی چلیں، جی پڑھیں، جی ہوگی تطبیق کی. صوم یوم عاشوراء عاشورہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیچھے بات گزری بھی ہوگی شاید. 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں. اس کی فضیلت پہلی شریعتوں میں بھی تھی، قریش بھی رکھتے تھے، اس کو فضیلت کا درجہ دیتے تھے. نبی علیہ السلام بھی مکہ میں تھے تو رکھتے تھے موافقت کے اعتبار سے، یعنی آپ یوں سمجھ لے موافقت شریعت ابراہیمیہ کی وجہ سے. اور بعد میں جب آپ مدینہ آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہود وغیرہ بھی یہ رکھ رہے ہیں موافقت اور محبت موسیٰ میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی لائق ہیں اس لیے ہم بھی رکھیں گے. تو آپ نے پھر ان کی موافقت کی، لیکن موافقت آپ علی الاطلاق تو نہیں سمجھتے تھے اچھی، اس لیے آپ نے پھر کہا کہ آئندہ اگر سال میں زندہ رہا تو میں کچھ نہ کچھ مخالفت کروں گا. 9 یا 10 ذی الحجہ کی، 11 کی، تو آئندہ سال آپ زندہ ہی نہیں رہے. تو اب علماء کی رائے یہ ہے کہ صرف 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، یہ ادنا درجہ ہے. 7 9 کو ملایا جائے یہ اس سے بلکہ اعلیٰ درجہ یہ، اور اگر 11 کو ساتھ ملایا جائے 10 کے ساتھ تو یہ درمیانہ درجہ ہے. بارہ کسی نہ کسی روزے کو ساتھ ملا لینا چاہیے. تو یہ عاشورہ کا روزہ ہے. باقی اس کی جو وجوب یا استحباب تھا اس حوالے سے قد مر الاختلاف فی ذالک فقال الشافعی قبل فرضیت صیام رمضان ہوا کان سنتاً وعند ابی حنیفہ والاحناف ہوا کان واجبا فبعدہ نسخ ولكن اتفق العلماء فيما بين ذلك على ان كان واجبا فكان وجوبه على قدر سنة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة في شهر ربيع الأول وبعد ذلك قد أتى سنة واحد فيه صوم عاشوراء وبعد ذلك في سنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان فنسخ وجوب صوم عاشوراء. تو اس کا وجوب کیا ہو گیا؟ تو 1 سال اگر واجب ہوگا تو واجب رہا ہے. جی چلے جی. ابھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. جاہلیت کے حوالے سے بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جاہلیت کا اطلاق کس زمانے پر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ جاہلیت کے اندر ہے. سمجھ آ رہے؟ نبوت ملنے سے پہلے یا آپ کی یعنی فطرت کا جو زمانہ ہے یہ جاہلیت کا زمانہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یا خلاف شرع جو امور ہے ان کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یا ہر آدمی کے جو کفر کا زمانہ ہے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہے. گزری کہیں بھی بات نہیں گزری؟ بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟
نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ نے روزہ رکھا اور اجازت کا حکم دیا. جب رمضان فرض ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. تو جاہلیت میں آپ روزہ رکھتے تھے. تو جاہلیت کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کا نعوذ باللہ کفر کا زمانہ, سمجھ آ رہی؟ جاہلیت کا مطلب شریعت سے پہلے کا جو زمانہ ہے. فطرت کا زمانہ بھی نہیں مراد یہاں پہ, بلکہ یہ جو زمانہ تھا یعنی نبوت کے ملنے کے بعد اور اس سے پہلے کہ یہ فرض ہوتا, سمجھ آ رہی, رمضان کا روزے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد وہی ہے جو پیدائش کے بعد سے جو وقت تھا اس کے اندر, لیکن شریعت سے پہلے. جی چلیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهليه فلما نزل رمضان قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء. آپ دیکھیں جاہلیت میں ہم روزہ رکھتے تھے. تو جاہلیت سے کون سے جاہلیت مراد ہے؟ یعنی اسلام کے اندر اندر ہی نبوت ملنے کے بعد, لیکن فرضیت اس روزے سے پہلے پہلے, یعنی روزے کی فرضیت سے پہلے پہلے جو زمانہ تھا جس میں ہم روزے کے حوالے سے جاہل تھے, سمجھ آ رہی, یا مطلق نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کے اندر. جی چلیں. وفي قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا شيخ قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي انزل الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر بصيامه. نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی تھے, آپ محبت کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت کی اور مخالفت بھی کرتے تھے. عموماً یہود کی زیادہ کرتے تھے لیکن نصارہ کی بھی کرتے تھے, سمجھ آ رہی. تو اس لیے آپ نے کہا کہ ہم اولا موافقت کے موسیٰ کے, اور آپ نے روزے کا حکم دیا. تو یہ جو موافقت تھی تو یہ موافقت برائے موافقت نہیں تھی, بلکہ اس میں امر ربی بھی تھا, یعنی فرضیت ہو چکی تھی, سمجھ آ رہی. تو ہم یعنی بنا پر موافقت کے بھی ہم زیادہ لائق ہیں روزے کے, اور اوپر سے پھر حکم بھی آ گیا کہ رکھنا ہے مثلا عاشورہ کا. تو اس لحاظ سے پھر آپ کیا کرتے تھے, عاشورہ کا روزے کا آپ نے حکم دیا کہ اس کو رکھا جائے. جی. اب عاشورہ کا مصداق کیا ہے؟ عاشورہ کی ایک تو تعریف ہے, عاشورہ عشر سے ہے, جو 10ویں دن کا جو روزہ ہوتا ہے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے, اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. باقی عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ اس سے جو ہے نا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ مصداق کہ عاشورہ کا مصداق کیا ہے, تو حضرت ابن عباس سے 2 روایت ہیں. ایک میں یہ ہے کہ عاشورہ کا مصداق وہی 10 ذی الحجہ ہے, اور دوسرا یہ بھی آیا کہ اس کا مصداق 9 ذی الحجہ ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کی تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ اب چونکہ اس کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ 9 سے شروع کرے, اور جیسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا آئندہ میں 7 رات و 9 کو میں 7 روزہ رکھوں گا. تو حضرت ابن عباس کا مقصد اس کا مصداق بتانا نہیں کہ اس کا مصداق عاشورہ کا 9 ہے, بلکہ اس کے روزے کی تفصیل بتانا مقصود ہے کہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو ابتدا 9 سے کرو. باقی عاشورہ 9 کو نہیں بولا جاتا کیونکہ پھر تو تاسوعہ ہوتا نا, تاسوعہ. یہ تو تاسوع نہیں ہے بلکہ یہ تو عاشورہ ہے, تو اس لحاظ سے وہ 10 کا ہی اس کا مصداق بنتا ہے. جی. بعض نے 9 کا بھی بتایا ہے, بعض نے 11 کا بھی بتایا ہے عاشورہ کا مصداق. دیکھیں ذرا. جی. وفي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن قال اخبرني يحيى بن ايوب عن اسماعيل بن اميه القرشي حدثه انه سمع ابا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامرنا بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان
كان العام المقبل صمنا يوم التاسع آئندہ سال ہم نومی کا بھی روزہ رکھیں گے. لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه تو مصنف نے یہ حدیث یہاں پیش کر کے بتایا یہ ہے کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ 9 سے شروع کرے. 10 ہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 9 سے شروع کروں گا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني هاجر بن عمر جميع المعنى عن الحكم بن الأعرج قال اتيت ابن عباس رضي الله عنه وهو متغسل رداءه في المسجد الحرام چادر سر کے نیچے رکھ کے مسجد حرام میں لیٹے ہوئے. جی. سألته عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدل فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم. اس نے کہا نبی علیہ السلام ایسے رکایا صحیح تو ایسے رکھتے تو نہیں تھے لیکن رکھنے کا حکم تو آپ نے دے دیے یا خواہش کا اظہار تو کر دیا تو گویا کہ آپ نے اسی طرح روزہ رکھتے تھے. جی چلیں باب في فضل صومه. ٹھیک ہو گیا. عاشوراء کے روزے کی فضیلت. جی. حدثنا محمد بن بنهار قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قال لا قال فأتموا بقية يومكم واقصروا. تم نے اپنے اس دن کو روزہ رکھا. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا بقیہ روزہ پورا کرو اور اس کی قضا کرو. تو یہ بظاہر مستدل للحنفیۃ علی ان وجوبہ کان ثابتا قبل فرضیۃ الصوم بذلک قال فاتموا بقیۃ صومکم وقضوہ، یعنی تشابہ فی ذلک الان مع الاسلام فبعد ذلک فقضوہ. جی ٹھیک ہو گیا. جی. حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن عيسى مسدد والاخبار في حديث احمد قال اخبرنا سفيان قال سمعت عمرو قال اخبرني عمرو بن اوس سمعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاه الى الله صلاه داوود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه كان يفطر يوما ويصوم يوما. سب سے بہترین روزہ اللہ کے یہاں داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. نماز بھی داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ نصف رات سوتے تھے، پھر ثلث کھڑے ہوتے تھے، پھر سدس سو جاتے تھے. ایک دن افطار ایک دن روزہ. تو جو ہے یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہو تو 3 گھنٹے سوتے، پھر اس کے بعد ثلث یعنی 2 گھنٹے پھر عبادت کرتے، پھر 1 گھنٹہ سو جاتے. سمجھ آ رہی؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ میں بھی توفیق دے. جی چلیں. ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اب یہ ایام 20 کی تعیین روزوں کے اعتبار سے مختلف ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ 13 14 15 یہ ایام 20 ہے، یا ایام 20 کوئی بھی 3 دن ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ مطلقاً پیچھے بھی گزر چکے، آگے بھی بلکہ آ رہا ہے سوموار اور جمعرات. تو اس کا توافق بھی ہو سکتا ہے، ایام 20 کا تداخل بھی. بہرحال مشہور یہی ہے کہ ایام 20 جو درمیان میں ہے. ایام 20 اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صفت بیال متعلق کی ہے کہ ان دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، تو گویا کہ یہ دن روشن ہے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. باب في صوم الثلاث من كل شهر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن انس اخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 دار و14 و15 قال وقال هن كهيئة الدهر، كهيئة صيام الدهر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ تو ظاہری بات ہے، آسان سی بات ہے، کیونکہ 3 روزے پورا مہینہ روزے ہو گیا. تو جب پورے مہینے روزے چلتا گیا تو ساری زندگی رکھے گا تو کہیت الدہر ہو جائے گا. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 ايام. ہر مہینے کے 3 دن کے درمیان میں. پیچھے لفظ گزر چکا ہے کہ یہ جو غرہ ہے یہ ابتدا کو بھی کہتے ہیں، درمیان آخر تینوں کو کہتے ہیں. جی چلیں. سوموار اور جمعرات کے روزوں کا مصداق بنتے ہیں ایام 20، یہ ان حضرات کی دلیل ہے. جی چلیں.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سوائل الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. سوموار، جمعرات اور پھر آئندہ دوسرے ہفتے کی سوموار. تو ایام بیس کا مصداق یہ 3 دن ہے. تو یہ 3 دن ہوتا بھی ہے یعنی خاص دنوں کے اعتبار سے 3 دن سوموار وغیرہ، اور یا پھر درمیانے درجے کے جو 3 دن ہیں چاہے وہ کسی بھی دن میں آ جائیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا اسلم بن عبد الله عن حنيدة الخزاعي عن امه قالت دخلت على ام سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرني ان اصوم 3 أيام من كل شهر اولها الاثنين والخميس. والخمیس دوسرے 7 نسخے میں ہے. سب سے پہلا دن سوموار اور پھر جمعرات اور جمعرات. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال پہلا دن سوموار کا ہوتا اور پھر جمعرات آ جاتی. جمعرات کے بعد پھر آگے اور جمعرات آ جائے یا پھر اور سوموار آ جائے. پچھلی روایت کے مطابق سوموار آتا ہے. تو مطلب سوموار اور جمعرات کے اعتبار سے 3 روزے رکھنا یہ ایام بیس بنتا ہے. جی چلیں. باب من قال لا يبايع یہ بھی ایک قول ہے کہ ایام بیس 3 روزے رکھنے ہیں، چاہے کوئی بھی 3 دن بندہ روزے رکھ لے تو یہ ایام بیس میں شامل ہو جائیں گے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذ قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم. جی بالکل. أي شهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. مہینے کے کوئی سے بھی دن روزے رکھتے ہو تو آپ رکھ لیتے تھے. جی چلیں. باب في النية. اب یہ استدلال کیسے کیا گیا اس بات کو صرف سمجھے جو مین بات ہے. یہ علماء کا اختلاف بھی یہ 3 دن ہے، یہ 3 دن ہے، یہ 3 دن ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کا عمل دھیما تھا. سمجھ آ رہی؟ تو اگر 3 دن صرف درمیان والے مراد ہوں تو پھر تو آپ کو ہر مہینے وہی 3 دن رکھنے چاہیے. حالانکہ آپ یہ نہیں کرتے تھے، کبھی وہ رکھتے تھے کبھی کسی اور جگہ رکھ لیتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ اختلاف ہو گیا ہے. علماء کی رائے ہوگی ہے. کسی نے کہا کہ ایام بیس کا مصداق درمیان والے ہیں، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے. کیونکہ لگاتار آپ نے 3 خاص دنوں کو نہیں لازم پکڑا کہ انہی 3 دونوں میں روزہ رکھنا ہے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن ايوب عن عبد الله بن بكر بن حزم عن ابن شعب بن سالم بن عبد الله بن ابي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. توجہ کرے، جس کی روزوں کی فجر سے پہلے نیت نہیں، لم یجبا نہیں پختہ کیا گیا نیت روزے کی فجر سے پہلے، اس کا روزہ ہی نہیں. مالکیہ کے ہاں تو یہ حکم عام ہے، ہر قسم کے روزوں کو شامل ہے. شوافی اور مالکیہ کے ہاں یہ فرائض سے متعلق ہے، نفل سے متعلق نہیں ہے. احناف کا اس میں تفصیل ہے جو آپ نے ہدایہ میں پڑھی ہے کہ مطلق نفل، نظر معین اور فرضی روزہ ان کے لیے رات سے تبیید ضروری نہیں. سمجھ آ رہی؟ باقی جو 3 قسم کے روزے بنتے ہیں، کفارے کا روزہ ہو گیا، مطلق نظر ہو گئی، کفارے کا روزہ ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ نظر مطلق کفارہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ نظر مطلق ہو گیا، کفارہ ہو گیا، یا کوئی واجبی روزہ ہو گیا اس کے علاوہ. تو یہ جو روزے ہیں ان کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے. اگر رات سے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی تعیین دنوں کی نہیں ہے، تو اس لیے نیت کر کے اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا، کہ جو کہ دن کیا ہے، وقت جو ہے نا ظرف روزے کے لیے کیا ہے، ظرف ہے، معیار ہے، ظرف نہیں ہے. تو ہر گھڑی کے اندر روزہ ہونا چاہیے. وہ تب ہے جب شروع سے وہ کیا کرے گا، نیت کرے گا. جی چلیں. قال ابو داود رواه ليس واسحاق بن حازم وابن جميع عن عبد الله بن مسعود
فهو على حفصة رضي الله عنها معمر بن الزبيدي وابن عيينة ويونس. ٹھیک ہو گیا، رفع اور وقف میں اختلاف ہے روات کا. جی باب في الرخصة. تو دو قسم کی روایتیں ہیں، نیت رات سے بھی ضروری ہے اور رخصت کا بھی ذکر ہے، تطبیق تعیین تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہیں. جی باب في الرخصة فيه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن جميعا طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قال هل عندكم کچھ کھانا ہے؟ جی. إذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيل فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحسبناه لكم قال أدنيه فأصبح صائما وأفطر. عدیہ کیا گیا ہمارے لیے ایک حلوہ، کھجور، گھی، پنیر وغیرہ ملا کے، تو ہم نے آپ کے لیے روک کے رکھا ہے. آپ نے کہا قریب کرو، تو آپ نے روزہ صائم ہو کے روزہ رکھا، یعنی صبح صائمن کی اور افطار کر لیا. تو صبح صائمن لغتاً صائمن، اصطلاح نہیں. جی چلیں. وقال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ام هاني رضي الله عنها قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاني عن يمينه قالت فجاءت الوليدة من برتن لائی جس میں پانی تھا، فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هاني فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد افطرت وكنت صائمة فقال لها اكنت تقصين شيئا قالت لا قال فلا يضرك ان كان تطوعا. توجہ کرے، نفلی روزے کے توڑنے کی صورت میں قضا کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کہتے ہیں اگر بلا وجہ توڑا تو پھر قضا ہے، اگر بالوجہ توڑا پھر قضا نہیں ہے. شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کوئی قضا نہیں ہے، نفل ہے جس وجہ سے بھی توڑے. اور احناف کے یہاں تفصیل یہ ہے کہ روزہ کی جو بھی صورت ہو، بالوجہ توڑے یا بلا وجہ توڑے، قضا رکھنی. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. باقی یہاں پہ ہمارے ہیں جہاں پہ لا حرج نفی آ رہی ہے، لا ضرور کا نفع ہمارا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر افطار کی طرف کوئی عذر ہو تو پھر اس افطار کا گناہ نہیں ہے، باقی قضا اپنی جگہ پر ہے، اور روزہ عذر کی وجہ سے نفلی توڑا جا سکتا ہے نا. جی چلیں. باب من رأى عليه قضاء. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن سهيل مولى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة طعام. جی کھانا دیا کیا گیا، ہم روزے سے تھی. فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتريناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما وكان. اس کی جگہ اور روزہ رکھنا ہے، تو یہ ہماری دلیل ہوگی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. تو عالم آدمی ہوگا، شور دیندار ہوگا تو بیوی اس سے مسئلہ پوچھے گی. شور کو پتہ ہی نہیں تو بیوی نے اس سے کیا پوچھنا ہے؟ عورت کا علم جو ہے نا شور پہ ہے، اس لیے عورت احکامات میں موسع ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شور کا کاروبار حرام ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس پہ زور دے کہ بھی تو اس کو ترک کر، لیکن اگر وہ زور دینے پہ بھی ترک نہیں کرتا، اب وہ حرام کما رہا ہے تو بیوی تو مجبور ہے، تو اس کو پھر ایسے ہی گزارا کرنا چاہیے، گناہ گار شور ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرا ذہن ایک اور طرف چلا گیا ہے کہ جو عقائد ہوتے ہیں ہمارے، جو ضروری عقائد ہوتے ہیں، اس میں مرد عورت برابر ہوتی ہے، تو اس لیے جو عقائد ضروریہ ہم جن کو کہتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھیں کہ جو قیودات ہم مرد کے لیے لگا رہے ہیں یہ قیودات ہماری عورتوں کے بارے میں بھی ہے، اگر ہے تو پھر تو وہ عقائد ضروریہ میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ غیر ضروری عقائد ہیں. آ رہی کہ نہیں سمجھ؟ اب ہم مردوں پہ تو کچھ عقائد ٹھوکیں بھی آپ نے ان کو ماننا ہے، اور عورتوں کے والے سے ہم اس میں وہ کریں، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر عقیدہ نہ ہوا کہ جو مرد کے لیے ضروری عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ادھر ایک طالب علم ساتھی پڑھتا تھا تو وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں، بڑا پکا مزاج کا بندہ تھا. جب اس کی شادی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ تو وہ دوسرے مزاج کی تھی، تو پھر اس سے یہ کہا جاتا کہ بھئی یہ آپ کا تو کام گڑبڑ ہو گیا، پھر آپ کا ایمان تو کامل ہے، دوسرے کا ناقص ہے. پھر وہ کہتے نہیں جی وہ میرے عقیدے کے مطابق ہے. تو اس لیے ان کو لازمی آپ نے سوچنا ہے، جس کو آپ عقائد ضروریہ کا درجہ دے رہے ہیں تو آپ
اس کو دیکھے عورتوں پہ بھی وہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عورتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ عورتوں کو کس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. جی چلیں. باب المرأة تصوم بغیر اذن زوجها. جی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ جی چلیں. وفي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وبعدها شاهد الا باذنه غير رمضان ولا تأذن في بيتي وهو شاهد الا باذنه. جی شوہر موجود ہو تو نفلی روزہ اجازت سے رکھے. ٹھیک ہو گیا چونکہ اس کے حق کی تلفی ہے. اور گھر میں شوہر موجود ہے تو اجازت شوہر کی ہونی چاہیے. اور جب موجود نہیں تو پھر تو بطریق اولا شوہر کی اجازت ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ شوہر موجود ہے تو اب خود مالک موجود ہے. جب نہیں تو اب تو اس کو اور حفاظت ہے، جیسے اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنی اس عزت اور عصمت کی حفاظت کرے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ گھر ہمیشہ اچھے رہتے ہیں جن میں کسی کو آنا جانا نہیں ہوتا. جن گھروں میں آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے تو ان میں نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. جی. وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح بن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي سبحان بن معطل يزعجني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي صلاه الفجر حتى. شور صفوان ابن معطل وہی جو واقع افک والا ہے. جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھے مارتا ہے، روزہ رکھتی ہوں تو افطار کرواتا ہے، اور خود جناب والے سورج طلوع ہو جاتا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتے. سمجھ آ رہی؟ غصے میں ہے نا بیوی. جی چلیں. قال صفوان عنده قال فسأله عما قال. حضرت صفوان ادھر ہی موجود تھے. آپ نے ان سے پوچھا بھی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ جی. فقال یا رسول اللہ ما قولها يضربني اذا صليت فانما تقرأ بسورتي وقد نهيت. توجہ کرے وہ دو صورتیں پڑھتی ہے، حالانکہ میں نے اس کو منع کیا کہ نماز مختصر پڑھا کر. یہ گھریلو کام کاج میں نہیں ہوتی، نوافل کی پابندی کرتی ہے، تو اس لیے میں اس کو مارتا ہوں کہ ذرا نماز ہلکی کر. بسورتین بھی ہے، بسورتیہ بھی پڑھا گیا ہے. تو بسورتیہ کی جگہ کہ میری دو صورتیں پڑھتی ہے، کیا مطلب؟ سمجھ آ رہی؟ میری دو صورتیں کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو میں پڑھتی ہوں وہی وہ پڑھتی ہے، تو پھر اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں. بھی عورت ہے جو دل صورتیں پڑھے. جی. تو فقال لو كانت سورة واحدة لكفتنا النار. آپ نے فرمایا اگر ساری قرات ایک ہی صورت ہو، فرض کرے پورا قرآن ایک صورت ہو تو وہ تو پوری لوگوں کو کفایت کر جائے گا. تو یہ کیا مطلب؟ یہ تیری صورت ہوئی، یہ اس کی صورت ہوئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اگر وہ دو صورتیں پڑھتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو گویا کہ آپ نے کس کی تائید کر دی؟ عورت کی تائید کر دی کہ اگر یہ پڑھ رہی ہے، اگر پورا قرآن ایک صورت بھی بن جاتا بھی کفایت کر جائے گا. اور زیادہ یہ ہے کہ آپ نے شور کی تائید کی ہے کہ آپ نے کہا دو جو پڑھتی ہو تو ایک ہی پڑھ لو تو کفایت کر جائے گا. دو کیوں پڑھتی ہو؟ شور ٹھیک کہہ رہا تیرا، ایک صورت پڑھو. بڑی صورت ہے تو اس کو ایک پڑھ لو تھوڑی تھوڑی کر کے. لازمی ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنی ہے. تو بسورتیہ یا تو یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ محبت کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے عمر کے لحاظ سے تھوڑے یہ بڑے ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں تھوڑی نزاکت مزاجی ہوتی ہے کہ یہ میری نقلیں اتارتی ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں یہ بھی وہی شروع کر دیتی ہے. یا یہ زیادہ متبادر ہے کہ یہ لمبی پڑھتی ہوں گے تو آپ نے کہا ان صحابی کہہ رہا ہے کہ یہ میری جیسی لمبی صورتیں پڑھتی ہے. جی چلیں. واما قولها يفطرني فانها تنطلق فتصوم وانا رجل شاب فلا اصبر. ٹھیک ہو گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يومئذ لا تصوم امرأة الا شور کی اجازت سے روزہ رکھنا چاہیے. جی. واما قولها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس فان اهل بيت عام گھر والے ہیں، ہمارے لیے یہ بات مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے. جی. ہم طلوع شمس تک جاگتے ہی نہیں، رات کو کام کرتے رہتے ہیں. جی. آپ نے کہا جب تو جاگ جائے تو نماز پڑھ لے کر. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ تو روزانہ صبح کے بعد، یعنی کبھی کبھی ان سے ایسا ہوتا ہوگا تو بیوی نے اس کو اعتراض بنایا تو آپ نے کہا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَاسْتَغْفِرْ. سمجھ آ رہی؟
اور حضرت گنگوئی کی توجیہ اس میں بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں حتیٰ تطلع الشمس کا معنی یہ نہیں کہ سورج نکل آتا تھا. تطلع الشمس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سورج کے اندر اسفار ہو جاتا تھا. اسفار شمس کے وقت وہ پڑھتے تھے. نماز تو ہو جاتی تھی لیکن بیوی کو تو موقع مل گیا نہیں, مسجد میں نہیں جا کے پڑھتا, گھر میں پڑھ لیتا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلو, تو بیویوں کو بھی موقع مل جاتا ہے, اس لیے آپ نے پہلے سے کام ٹائٹ کرنا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں تو بیوی جو عالمہ اگر تھوڑی زیادہ ہو گئی یا نہ بھی ہوئی تب بھی خیر نہیں, اور ہوئی تب بھی خیر نہیں. اگر نہ ہوئی تو اس نے کہنا تو عالم ہے تو خود نماز نہیں پڑھتا, لیٹ پڑھتا ہے, تب بھی خیر نہیں. اور اگر عالمہ ہوئی تو تب بھی خیر نہیں, اس نے کہنا مسئلہ اس طرح ہے اور آپ اس طرح کر رہے ہیں, تو آپ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے, تو پھر میرا نام نہیں لینا آپ نے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. قال ابو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد او ثابت عن ابي المتوكل. جی یہ پڑھ لے گا. جی الصائم يدعى الى وليمه. جی صائم روزے دار ولیمہ کی دعوت کی جائے, قبول کر لے. پہلے تو یہ اس کو بتا دے بھی میں روزے سے ہوں, اگر وہ پھر بھی مجبور کرے تو چلا جائے, ادھر جا کے اس کے لیے دعا کر دے. ٹائم ہے تو نماز بھی پڑھ لے. سمجھ آ رہی؟ ام سلیم غالباً تھی, ان کے گھر آپ گئے تو آپ نے دونوں کام کیے, نماز بھی پڑھی, دعا بھی کی. اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ کسی نئی جگہ پہ جائے, کوئی بلا رہا ہے تو ادھر نماز پڑھ کے دعا کی جائے. جی چلیں. وفي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد بن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعي احدكم فليجب. جی جائے, جی کھانا کھائے, یسلی من دعا کرے. جی دعا. جی قال ابو داود رواه حفص بن غياث ايضا. جی وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعي احدكم الى طعام